مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Don't forget to like, comment and subscribe. العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیاوی حالات اور خدائی ضابطہ. برادران ملت، حالات جو آتے ہیں انسانوں پر وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات کے لانے کا ایک ضابطہ اور ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ جتنی ضابطے کی رعایت کرتے ہیں اتنی کوئی ضابطے کی رعایت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے ضابطے بنا رکھے ہیں اور ضابطے کی اتنی رعایت ہے کہ فرمایا معصوم سے معصوم تر شخصیتوں سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر شرک کیا تو تمہارے سب اعمال ختم ہو جائیں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں تم ہو جاؤ گے. آپ اندازہ لگاؤ کہ ضابطے کی اللہ کے ہاں کتنی رعایت ہے. یہ حالات جتنے بھی آتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر ضابطے کے ماتحت آتے ہیں، بلا ضابطہ بالکل نہیں آتے. اور ضابطہ اللہ تعالیٰ کا حالات کے لانے میں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کے بدن سے تیار ہونے والے اعمال ہیں. بہت بڑا مغالطہ ہر زمانے میں بڑی بھاری اکثریت کو لگا. آج کے زمانے میں بھی بہت بڑی غلطی کروڑوں ہاں کروڑ انسانوں سے ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ عام طور پر انسان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات کا بننا اور بگڑنا یہ موقوف ہے چیزوں کی کمی اور بیشی پر. اگر چیزیں ہمارے ہاتھ میں زیادہ ہوں گی تو ہمارے حالات بنیں گے، اور اگر چیزیں ہمارے ہاتھ میں کم ہوں گی تو ہمارے حالات بگڑیں گے. یہ عام لوگوں کا ذہن ہر زمانے میں رہا ہے. فرعون اور قارون کا بھی یہی ذہن تھا، اور جتنی نافرمان قومیں گزری ہیں ان سب کا یہی ذہن رہا کہ ملک و مال، سونا چاندی اور دکان کھیت، یہ جتنی چیزیں ہمارے ہاتھ میں زیادہ ہوں گی اتنے ہمارے حالات بنیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو انبیاء علیہم السلام تھے انہوں نے آ کر ہر زمانے میں انسانوں کا یہ ذہن بنایا کہ حالات آتے ہیں اللہ کی قدرت سے، حالات آتے ہیں اللہ کے ارادے سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات لانے کا ایک ضابطہ بنا رکھا ہے، اور وہ ضابطہ انسان کے بدن سے تیار ہونے والے اعمال ہیں، اور انسان کے دل کے اندر کا یقین ہے. اگر اس کے دل کے اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے اور اس کے بدن سے تیار ہونے والے اعمال درست ہو جائیں، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، ہاتھوں کا پکڑنا، زبان کا بولنا، پیروں کا چلنا، دل و دماغ کا سوچنا اگر ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حالات کو درست لائیں گے. دوسرے لفظوں میں جو اس سے بھی آسان ہے کہ اگر دینداری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، اور اگر بے دینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ناکام کریں گے. اگر دینداری کچے مکان والوں کے پاس ہوگی تو اللہ تعالیٰ کچے مکان والوں کو کامیاب کریں گے، اور بے دینی پکے مکان والوں کے پاس ہوگی
تو اللہ تعالیٰ پکے مکان والوں کو ناکام کریں گے۔ لیکن ایک حیرت کی بات جو بہت انسان کو حیرت میں ڈالتی ہے ہر زمانے میں اور آج کے دور میں بھی، وہ یہ کہ بہت سے ایمان و اعمال والے جن پر بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں، اور بہت بے دین اور بغیر ایمان والے بہت بے دین آدمی بعض مرتبہ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ بڑے راحت و آرام میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اصل کامیابی وہ ہے جو مل کر ختم نہ ہو، اور اصل ناکامی وہ ہے جو آ کر ختم نہ ہو۔ عام طور سے آدمی دیکھتا ہے کہ بے دین آدمی رشوت بھی لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، پیسہ اس کے پاس بہت ہے، کپڑا مکان سواریاں کھانا اس کے پاس بہت ہے، بہت مزے کے اندر ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ بے دین ہے پھر بھی کامیاب، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کہتے ہیں، کیونکہ یہ کامیابی جو دکھائی دے رہی ہے یہ کامیابی موت پر ختم ہو جائے گی، اور بعض مرتبہ موت سے پہلے بھی ختم ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد پھر جو ناکامی شروع ہوگی وہ ناکامی بڑی لمبی ناکامی ہوگی۔ اگر آدمی حالات کفر یا شرک میں مرا تو پھر وہ ناکامی ایسی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ خسران مبین کہتے ہیں۔ اور اگر وہ آدمی حالت ایمان میں مرا تو چاہے اس نے دنیا میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں اور لوگ اسے ناکام کہہ رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کامیاب بتائیں گے، کیونکہ بعض مرتبہ تو اسے مرنے سے پہلے ایسی کامیابی مل جاتی ہے کہ جسے دنیا کے انسان بھی کہتے ہیں کہ واقعی کامیابی ملی، اور بعض مرتبہ دنیا سے پہلے تو دیکھ نہیں پاتے، لیکن مرنے کے بعد پھر جو کامیابی شروع ہوتی ہے تو وہ ایسی کامیابی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ موت پر حالات ختم نہیں ہوتے بلکہ موت پر حالات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد اچھا حال آیا تو وہ اچھا حال بڑھ جائے گا، اور مرنے کے بعد برا حال آیا تو برا حال بھی بڑھ جائے گا۔ جیسے دنیا کے حالات تھے ویسے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔